اچھا، یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے فورٹ ولیم کا اور یہ باقی سارے، خیرت افروزی اور روشن خیالی، اس میں اس کے چنکس موجود تھے۔ کوئٹہ میں جو اپنے آغا گل صاحب ہیں، آغا گل نے بھی اردو کی تاریخ مرتب کر رکھی ہے۔ ایک شمارہ تھا سپوتنک، لاہور سے میرے خیال میں چھپا تھا۔ اس شمارے میں ایک نمبر چھپا تھا جس میں ٹوٹل آغا گل کا ایک مضمون تھا کہ اردو کی تاریخ۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے ذرا جراحی زیادہ رکھی ہے، ان کی چھری ذرا بلیڈ زیادہ نشتر ہے، زیادہ کاٹدار ہے۔ کامران کاظمی نے بھی جو بات کی وہ بڑی شاندار ہے۔ ان کے مطابق یہ تھا کہ بر صغیر میں گورے کے آنے سے قبل یہاں پر داستان گوئی کا رواج تھا، داستانیں سنانے والے باتیں تھے۔ داستانوں کا یہ سینہ بسینہ چلتی ہیں اور ہر آنے والی نسل اس میں کچھ نہ کچھ آلٹر کرتی ہے، اور اس میں لہجہ بلہجہ کہانی کی سطح کے اوپر، ٹیکنیک کی سطح کے اوپر کچھ نہ کچھ بہتری آتی رہتی ہے، نئی داستانیں بھی کریٹ ہوتی رہتی ہیں۔ داستانوں میں یہ تھا کہ داستان جیسے قصہ خانی بازار میں آپ نے سنا ہوگا کہ قصہ خانی بازار میں مختلف لوگ اپنی چادر بچھا لیا کرتے تھے اور قصہ سنانا شروع کر دیتے تھے۔ جیسے ایک قصہ ادھر سنایا جا رہا ہے، ایک وہاں سنایا جا رہا ہے، ایک سادھو سنا رہا ہے، ایک وہ بیٹھ کے سنا رہا ہے۔ تو قصہ سنانے کے بعد جو لوگ خوش ہوتے تھے وہ خوش ہو کے تھوڑا بہت ان کو اشرفی، کو دانہ، کو چاول کچھ دے دیا کرتے تھے، اور مغرب کے بعد وہ چادر اٹھا کر کندھے پہ رکھتے تھے۔ تو اب وہاں پر 10 یا 12 قصے اس شام کو سنائے جا چکے ہیں۔ اب وہ 10 یا 12 قصے 10-12 جتھوں نے سنے ہیں، لیکن شام کو وہ جتھے بیٹھتے تھے چوپال کے گرد رات گئے تک، اور وہاں پہ وہ قصے آپس میں انٹرچینج ہو جاتے تھے۔ سو وہاں پر ادیب کا ڈائریکٹ تعلق جو تھا وہ قاری کے ساتھ فوراً ہو جاتا تھا۔ تو یہ تھا قصے میں لوکل کہانیاں ہوتی تھی، لوکل تہذیب اور لوکل کلچر کی بات ہوا کرتی تھی، دیش کی، اپنے دیش کی، اس دھرتی کی جس کے اوپر ہم پیر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جس دھرتی کے اندر ہم پرسکون ہو کر سونے جائیں گے۔ ہوا یوں کہ گورا آ گیا، فورٹ ولیم کالج اسٹیبلش ہو گیا کلکتہ میں، لیکن گورے نے سوچا کہ عوام کا ڈائریکٹ رابطہ ہو رہا ہے تخلیق کار کے ساتھ، تو گورے نے کہا کہ اس ڈائریکٹ رابطے کے اندر بیچ میں اپنی مرضی کا اپنا متن ڈالنے کی کوشش کی۔ بڑی آسان سی، بہت آسان سی مثال ہمیں ملتی ہے ڈپٹی نذیر احمد کی، مولوی نذیر احمد کی، جن سے ناول لکھوائے گئے مرۃ العروس، توبۃ النصوح وغیرہ۔ اصغری کو ہیرو بتایا گیا اور اکبری کو ویلن بتایا گیا۔ اکبری یہ کہتی ہے کہ میری جو پسندیدہ شخصیت ہیں وہ لوکل ہندوستان کی رانیوں، مہارانیوں اور اس طرح کے جو عورتیں ہیں وہ ان کو فینٹیسائز کرتی ہے اور ان جیسا ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اصغری یہ کہتی ہے کہ یہ تو جاہل ہیں، یہ مقامیت تو بالکل بوگس ہیں، لا علم ہیں، فضول لوگ ہیں۔ اگر آپ نے کاپی کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی نئی شیپ میں ڈالنا ہے تو ملکہ وکٹوریہ کو، اس کے اٹھک بیٹھک کو، اس کے اسلوب کو، اس کے بات کرنے کے انداز کو کاپی کریں، اور وہی ہمارا اصل ہیرو ہونا چاہیے۔ ساتھ کالونیل ایرا میں گورے نے اس کتاب کے تھرو اپنا بھی منجن بیچا، اور جو وہ نافذ کرنا چاہ رہے تھے، جو آرٹیفیشلٹی وہ لاگو کروانا چاہ رہے تھے، وہ لاگو ہو گئی۔ میں اس کو کچھ پروف دوں گا۔ ہماری برصغیر کی لیگیسی میں جب ہم عظیم تخلیق کاروں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دوست میر اور داغ اور غالب کو جا کے بسم اللہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ میاں محمد بخش کدھر جائے گا، بلے شاہ کدھر جائے گا، بابا فرید کدھر جائے گا۔ یہ وہ اب بلہ اور فرید یا ان کا جو کلام لوکل زبان میں جو مذہبی کتاب کا حصہ بن گیا ہے، اچھا یہ سارا کچھ لوکل میں ہو رہا تھا، لیکن فورٹ ولیم کالج کے آنے کے بعد یہاں پر بہت سی اس کی آگے چیزیں چلیں، ارتقاء ہوا، انجمن ترقی پسند مصنفین تک بات آئی، ارباب ذوق تک بات آئی۔ انہوں نے پوری کوشش کی تخلیق کار کو تخلیق سے منہا کرنے کی۔ پوسٹ ماڈرنزم بھی آج یہی کہہ رہا ہے۔ تخلیق کو ابھی کل ڈاکٹر وحید احمد نے پوسٹ لگائی کہ تخلیق کار جب ارباب ذوق میں پیش کرتا ہے اپنی تخلیق تو اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ فزیکل بہت بڑا ایک ایویڈنس ہے کہ تخلیق سے تخلیق کار کو علیحدہ کیا گیا ہے۔ کسی حد تک اس کے جواز بھی ملتے ہیں کہ اس کو تخلیق کار سے الگ کرنا بھی ضروری ہے کسی حد تک، لیکن اتنی بڑی حد تک خط تنسیق کھینچ دینا اور اس کو بالکل چپ کروا دینا، اس حوالے سے ملک میرے لیے کا بڑا شاندار واقعہ ہے۔ جب وہ اپنی پنجابی کی کہانی ارباب ذوق اسلام آباد میں پیش کرنے لگے تو منظر نقوی
اس وقت حلقے کے سیکٹری تھے. میں نے کہا کہ منظر نقوی صاحب میں یہاں پہ کہانی ضرور پیش کروں گا, اس کہانی کی تکنیک کے اوپر بات کیجئے, اس کہانی کے کرافٹ کے اوپر بات کیجئے, اس کہانی کے ہونے یا نہ ہونے پہ بات کیجئے, اس کی منظر نگاری پہ بات کیجئے, لیکن میں معذرت چاہوں گا کوئی بھی شخص اٹھ کر زبان کے اوپر بات نہیں کرے گا میری. کیوں کہ یہ زبان میری ہے. پنجابی میں جس پنجابی میں لکھ رہا ہوں یہ میری پنجابی ہے اور اس کا لکھنے والا میں ہی ہوں. آپ لوگوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس پنجابی کو مجھ سے اچھا جان سکے. سو یہ سند ہے اور میری زبان کے اوپر کوئی دوسرا شخص زبان کے اوپر بات نہیں کرے گا. ڈاکٹر وحید نے یہ کہا کہ مصبر کوار گندل جسے ہم کہتے ہیں, اس کی مختلف قسمیں ہیں اور اس کے اوپر کوئی افسانہ تھا. ڈاکٹر صاحب کا یہ جملہ ہے کہ اگر وہاں پر حکماء موجود نہ ہوتے جو لفظ مصبر اور اس کی مختلف قسموں سے آشنا تھے تو وہ افسانہ نقاد لے اڑے تھے. اس کی جزیات کے اوپر بات کیا اس کے قاری نے, اس قاری نے جس کو اس کی ہڈ بیتی کا تجربہ حاصل ہے. تو تخلیق کار کو ہڈ بیتی کا تجربہ حاصل ہوتا ہے, وہ ہڈ بیتی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم نقاد یہ سگریٹ کے 2 مرغلے اٹھا کر اس افسانے کو, اس نظم کو, اس کو اٹھا کے کہیں کہ ہمارے ہاں ایک لیگیسی ہے اس خطے میں. میاں محمد بخش کی کیسا شاندار شاعر تھا, بھگت کبیر, یہ لوگ پیدا ہو رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ فورٹ ولیم کالج کی پیدائش کے بعد یہ سلسلہ رکا ہے, یہ سلسلہ کم ہوا ہے. آج میاں محمد بخش ہمارے سامنے پیدا نہیں ہو سکا, آج بلا نہیں آ رہا, آج بابا فرید نہیں آ رہا, کوٹ مٹھن والا فرید نہیں پیدا ہو رہا, جبکہ یونیورسٹیاں بہت زیادہ بن رہی ہیں, پروفیسر بہت زیادہ آ رہے ہیں, شاعر بہت زیادہ آ رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں شاعر ہے اس ملک میں, نظم لکھنے والے بہت زیادہ آ رہے ہیں, پی ایچ ڈی, بی ایس, ایم فل بہت زیادہ ہو رہے ہیں اردو میں. سب کچھ ہونے کے باوجود یعنی تنقید کو, جس کو آپ تنقید کہتے ہیں, کیونکہ میں تو اس کو تنقید بھی نہیں سمجھتا, وہ بدیسی اٹھائے ہوئے نوالے ہیں, لیکن وہ تنقیدی میدان میں تو انہوں نے اپنا رش لگا لی ہے. ایک جانب وہ تو ریلا بہہ گیا ہے, ہر سال میرے خیال میں ہزاروں اردو کے بی ایس ہوتے ہوں گے اور سینکڑوں پی ایچ ڈی ہوتے ہوں گے ہر سال اردو کے, لیکن سینکڑوں سالوں میں ایک میاں محمد بخش ہمیں نہیں دے سکے یہ, یا اس سطح کا کوئی ہمارے پاس 1900 سے لے کے آج تک. تو گفتگو کا اختتام میں اختر عثمان کے شعر پہ کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے پستی بلندی ہو رہی ہے, بجوکوں کی یہاں دستار بندی ہو رہی ہے, اور تصوف پانیوں تک سنگ زن بھی آ گئے ہیں, محمد بخش والی جھیل گندی ہو رہی ہے. آپ نے بات کی ہے, آپ کا بہت شکریہ. اس موضوع پہ آپ نے خاص طور پہ مجھے چھیڑا ہے آج. بہت شکریہ. میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ مل بیٹھا جائے اور اس معاملے کو تھوڑا چھیڑا جائے. آپ کی محبت. نہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ اتنے دور سے تشریف لائے, اور مجھے خواہش میری یہی ہے کہ آپ میں چاہ رہا تھا پہلے آنا, لیکن آپ کی سکول کی مصروفیات کی وجہ سے, اور پھر میں نے یہ چھٹی والا دن کا انتخاب اسی وجہ سے کیا. شاندار ہے. بہت شکریہ. آباد رہیں, سلامت رہیں. بہت شکریہ, سلامت رہیں. مہربانی.